آئیے جیسی تقریر ویسے نعرے سے حضرت کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, پیچھے والے بھی بولے ذرا, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن غریب نواز, حضرت عبد القادر بادشاہ صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ حضرت کا ہے انداز بیاں ہو. حضور عبد القادر بادشاہ صاحب قبلہ. یہ ویڈیو کیسٹ کرنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ الکریم. ونحن لذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عنا علیہ وسلم. سبحان اللہ. طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے, طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے, دہلیز نبی وسلم کو سنگ اسود کہیے. حق ادا کرنا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کے درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد, معزز سادات کرام, مشائخ اعظام, علماء کرام, حفاظ کرام, سامعین اعظام, عزیز دوستو, محترم بہنوں, پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ, اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ حضرت مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. کرم خدا کا, کرم خدا کا, میں امتی ہوں بھلی ہے قسمت بری نہیں. کرم خدا کا, میں امتی ہوں بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں. بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں بھیجا. اس دور میں آنے کے لیے اگلے لوگوں نے, پیغمبروں نے بھی دعائیں مانگا تھا. بڑا احسان ہے, بڑا احسان ہے. اس نے ہمیں خیر الامت بنا کے بھیجا. ہم خیر الامت بنے ہیں. خیر الامت کیسے؟ عبادت سے نہیں, ریاضت سے نہیں. ہم سے پہلے آدم و آدمیت سے پہلے, بشر و بشریت سے پہلے کروڑوں سال عبادت کرنے والی مخلوق تھی. آدم سے پہلے شیطان کروڑوں سال عبادت کیا, 600 کروڑ سال عبادت کر کے خیر نہیں بن سکا. تو معلوم کیا ہوا, عبادت سے خیر نہیں, ریاضت سے خیر نہیں. پھر ہم خیر بنے تو کیسے؟ صرف پیارے محبوب کی غلامی کی نسبت سے, حضور کی غلامی کی نسبت سے ہم خیر الامت ہیں. یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. کل کی تقریر میں بھی آپ نے جمکھنڈی میں اسی آیت کریمہ کے تعلق سے سن لیا تھا, الا خبردار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. اے اللہ, کیا پیغام پہنچانے کے لیے بیدار کر رہا ہے؟ کچھ تو خاص بات ہوگی جبھی تو بیداری کا پیغام دے رہا ہے. کہ الا بیدار ہو جا, خبردار ہو جا, ہوشیار ہو جا. اللہ کیا میسج ہے, کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جا, جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم. یہ دو باتیں بولنے کے لیے اتنا خبردار کیوں کر رہا ہے؟ میرے دوست ہیں, مان لیتے تھے ہم تیرے ہر حکم سر حکم پہ, بھلے سمجھے یا نہ سمجھے تیرا حکم مان لیا گیا.
مگر یہ وضاحت کیوں کی جا رہی ہے کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم. میرا دوست نہ خوف زدہ نہ غم زدہ. اس دو چیزوں کو سمجھنا ہے. اب یہ خوف کیا ہے, یہ غم کیا ہے. خوف کیسے آتا ہے, غم کیسے آتا ہے. یہ خوف یہ غم, اس کی حقیقت کو ذرا جان لینا, جبھی تو ولی کا مقام معلوم ہو جاتا ہے. ولی کے تعلق بتانے کے لیے دو چیزوں کا اظہار ہوا ہے, خوف غم. یہ دو چیزیں بھی نکل جانا, خوف بھی. خوف کیسے آتا ہے. اسباب خوف کے خیال سے خوف پیدا ہوتا ہے. اسباب خوف کے خیال سے خوف پیدا ہوتا ہے. کیسا؟ مثال سمجھو میں پہلی بار یہ شہر کو آیا, تھکا ہوا آیا. مولانا صاحب بولے حضرت اسی روم میں ذرا آرام کر لو, کھانا وانا بعد کی بات, پہلے آرام بعد میں کھانا. میں سونے کے لیے کھانے کو بھی چھوڑا, سب چھوڑا. سونا چاہ رہا تھا تو جاتے جاتے مولانا خالی گئے تو بس تھا. جاتے جاتے اشارہ کرے حضرت سونے سے پہلے ذرا خیال کر کے سو. وہ کونے میں ایک سوراخ دکھ رہا, دیکھیے کہیں سانپ آیا تھا. میں چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوراخ بتا رہی, کل آیا تھا, آج آتا گارنٹی نہیں, کل آیا تھا. کل آیا تھا. اب سو جاؤ مگر خیال کر. اب میں وہ سونے کے خاطر بریانی چھوڑا, کھانا چھوڑا تاکہ مجھے نیند آ جائے, تھکا ہوا ہوں. سونا چاہتا ہوں تو خیال دکھتا, اب بات آتی جب آتا ہے, جب آتا ہے کہ کیا بات ہے نا. اسباب خوف کے خیال سے خوف پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ میں نے نکلتا ہوا نہیں دیکھا, میں نے سانپ کو دیکھا نہیں, کیا گارنٹی کہ وہ آ جائے. میں خیال نے مجبور کر دیا تو خوف زدہ بنا دیا. اللہ نے خوف کے خیال سے خوف پیدا ہوتا ہے. غم, غم کیسے آتا ہے. یہ دو چیزوں ذرا خلاصہ ہونا. غم کیا ہے. خواہشات کے مفقود ہونے سے, ڈیز اپوائنٹ ہونے سے انسان خواہش کرتا ہے, ڈیزائرز, وہ چاہتا, وہ کام نہیں ہوا تو غم. خواہشات پورے نہیں ہونے سے, خواہشات مفقود ہونے سے غم آتا ہے. تو غم کیسا آتا بھی معلوم ہو, خوف کیسے آتا بھی. ولی کو نہ خوف نہ غم, خوف نہ غم. خوف کب آتا؟ اسباب خوف کے خیال سے. ولی کے لیے کیا ہے, اس کا ایک ہی خیال, ایک ہی سبب ہے. وہ کیا, وہ جیتا ہے اللہ ہی کے لیے, مرتا ہے اللہ ہی کے لیے. اس کا مقصد زندگی صرف اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ ہی کے لیے, اللہ کے خاطر, اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ والا. اسے خوف کی بات ہے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی وہ اپنے آپ کو فنا کر کے فنا باللہ بہا باللہ کی منزل پر رہتا ہے. نہ اسے خوف مستقبل کا ہوتا ہے, نہ غم ماضی کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. غم کب آتا؟ خواہشات پورے نہیں ہوئے تو غم آتا. اس کی کیا خواہش سوا اللہ کے, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ.